لینا. اسلام اس بھائی چارے کی اجازت دیتا ہے، لیکن اسلام اس بات کی اجازت نہیں دیتا ہے کہ ہم دوسروں کے تہوار میں جا کر رنگ پھینکیں یا ان کی پچکاریوں کی ہولی اپنے جسم پر برداشت کریں اور ان سے یہ کہیں کہ لو ہمارے بھی رنگ لگاؤ، ہم بھی تمہارے ساتھ ہیں. لو وہ ہماری مسجد میں اگر نماز پڑھنے آ جائیں تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم بھی ان کے مندروں میں ہاتھ جوڑ کر کھڑے ہو جائیں. اسلام ووٹ پانے کے لیے بالکل نہیں دیتا ہے. میرے بھائیوں، یہی ہمیں سوچ اپنے اندر پیدا کرنا ہے. اسی سوچ کو اگر ہم نے اپنی سوچ بنا لیا کہ اپنی سوچ قرآن و حدیث کے مطابق ڈھال لی تو میرے بھائیوں، اب دیکھیے سوچ ہے نا، آج پوری تقریر سوچ پر ہی ہو رہی نا. ہمارے ہاں کیا ہوتا، ہم جتنی نمازیں پڑھ رہے ہیں دن پہ دن غریب ہوتے جا رہے ہیں. مولانا صاحب یار آپ تو کہتے تھے اللہ والے بن جاؤ برکت ہوگی، ہم تو جتنی نماز پڑھ رہے ہیں روزہ رکھ رہے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں اتنا ہی آزما رہا. ہمیں تو دیکھیے پہلے کتنا پیسہ تھا، پیسہ ہی نہیں ہے، میرا بچہ بیمار رہتا. یہ ہماری سوچ ہو گئی. ہم جتنی عبادت کر رہے ہیں ہمیں اتنی غریبی آ رہی ہے، یہ ہماری سوچ ہے. اللہ کے رسول کے زمانے میں ایک صحابی ایمان لائے، پہلے وہ کافر تھے، اسلام لائے، ایمان لائے، انہوں نے نماز پڑھنا شروع کی. جب نماز پڑھنا شروع کی تو ان کو خوب برکتیں ہوئی، خوب مال و دولت ان کو ملنا شروع ہو گیا. وہ اللہ کے نبی کے پاس روتے ہوئے آئے. دیکھیے ان کی سوچ، ہماری سوچ دیکھیے اور ان کی سوچ دیکھیے. وہ کہتے ہیں اللہ کے رسول، کہا کیا ہوا؟ کہ جب سے ہم اسلام لائے ہیں اور جب سے ہم نے نمازوں کی پابندی کی ہے ہمارے گھر میں خیر و برکت ہو رہی ہے، مال و دولت سونا اور چاندی خوب آ رہا ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا یہ تو اچھی بات ہے. کہنے لگے اللہ کے رسول کہیں ایسا تو نہیں، آپ اللہ کے نبی ہیں، پوچھیے اللہ سے، کہیں ایسا تو نہیں ہماری نماز، ہمارے روزے اور ہماری عبادتوں کا بدلہ اللہ دنیا میں ہمیں دے رہا ہو اور آخرت میں ہمیں محروم کر دے؟ اگر وہ دنیا میں ہمیں دے رہا تو نہیں چاہیے، ہمیں اپنی نماز اور روزے کا انعام آخرت میں چاہیے. اللہ اگر ہماری نماز اور روزے کا انعام دنیا میں دے رہا ہے اور آخرت میں ہمیں کچھ نہ دے تو ہمیں دنیا میں کچھ نہیں چاہیے، ہمیں آخرت میں چاہیے. یہ ان کی سوچ تھی. اور ہماری سوچ کیا ہے؟ جب سے نماز پڑھ رہے ہیں تب سے اور کنگال ہو رہے ہیں. ہوتا ہے ایسا. کبھی کبھی ہم لوگ سوچنے پہ مجبور ہو جاتے ہیں. اب جیسے ہم ہیں، ایک بہت بوڑھی عورت تھی، کسی نے کہا مولوی صاحب میری ماں بہت بیمار ہے، چلیے تھوڑا سا کچھ دعا ہوا کر دیجیے. میں نے کہا چلیے چل دیتے ہیں، ماں بیمار ہے چلیں. یقین مانیے ہم جب تک دعا کر رہے ہیں اس کے لیے دم کر رہے ہیں، پوری دعا پڑھ بھی نہیں پائے، وہ بڑھیا ہی چلی گئی دنیا سے، ختم. اب اس میں ہم کیا کر لیں؟ میرے ہاتھ میں تو تھا نہیں. اب ہم سوچ رہے تھے کہ لڑکا کہیں ہمیں گالی والی نہ دے، کمینہ کیسا مولوی ہے تو، ہم تو دعا کرنے کے لیے لائے، تو نے تو دنیا ہی سے اٹھوا دیا. لیکن الٹا ہوا. ہم سوچ رہے تھے یہ اور وہ الٹا ہوا. اس نے کہا کیا مولانا ہے ماشاء اللہ. ہم نے کیوں تمہیں اپنے ماں سے محبت نہیں دی؟ ارے کون کہتا ماں سے محبت نہیں دی؟ ارے میری ماں بہت تڑپ رہی تھی، بہت تڑپ رہی تھی، ہم نے کئی بکرے صدقہ کر دیے، کھلا دیے، لیکن میری ماں کی تکلیف نہیں جا رہی تھی. آپ نے تو اتنی ایسی دعا پڑھی کہ بڑی آسانی سے روح نکل گئی میری ماں کی. ہم نے کہا اللہ تیرا خیر ہے، کم سے کم برا نہیں مانا. میں اپنا واقعہ بتا رہا ہوں. میں نے اب تک 4 نکاح پڑھائے ہیں، چاروں کو طلاق ہو گئی. میرا پڑھایا ہوا ایک بھی نکاح نہیں ٹکا. اب میں پڑھاتا بھی نہیں ہوں. حالانکہ یہ مطلب نہیں کہ اب پڑھاؤں گا تو ٹکے گا نہیں، لیکن میں پڑھاتا نہیں ہوں. کیوں؟ جس کو کہتا ہوں کہ میں نے 4 پڑھائے ہیں، چاروں کو طلاق ہو گئی، وہ کہتا مولانا صاحب کھانا کھا لیجئے لیکن نکاح مت پڑھائیے، نکاح نہیں پڑھائیے. اب میں سوچ رہا ہوں کہ وہ چاروں لوگ ناراض نہ ہو کہ دیکھو مولوی جرجیس نے میرا نکاح پڑھایا اور ہمارے نکاح ٹوٹ گئے، اور چاروں خوش ہیں. یہ الٹا ہو رہا ہے. یہ چاروں خوش ہیں. جو لڑکیاں اپنے شوہروں کے ساتھ پریشان تھی وہ بڑی خوش ہے کہ میرا نکاح، میرے دولہا کا نکاح مولانا جرجیس نے پڑھایا، ہمیں چھٹکارا مل گیا. وہ اپنی سہیلیاں، جن کی سہیلیاں پریشان ہیں، وہ کہتی کاش تیرے دولہا کا نکاح مولانا جرجیس نے پڑھایا ہوتا تو بھی چھٹکارا پا گئی ہوتی. تو الٹا ہو رہا ہے. ہم سوچ رہے ہیں کہ کبھی غلط نہ کہیں، لیکن وہ لڑکے بھی خوش، لڑکیاں بھی خوش، بہت اچھا چھٹکارا مل گیا. تو کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے. ضروری نہیں کہ ہم جو سوچیں وہی صحیح ہو. دیکھیے ایک آدمی لنگڑاتا ہوا آ رہا ہے. یہ مکھیا جی بیٹھے ہیں آپ کے، بڑے عزت دار آدمی ہیں آپ کے سماج کے. مان لو یہ ڈاکٹر ہیں اور ہم بھی ڈاکٹر ہیں. اب وہاں سے ایک آدمی لوٹ کے آ رہا، لنگڑاتا ہوا چلا آ رہا ہے. اب میں ڈاکٹر ہوں، مکھیا جی بھی ڈاکٹر ہیں. مکھیا جی نے کہا جرجی صاحب جی یہ اس آدمی کے پیر میں موچ آ گئی اس لیے لنگڑاتے ہوئے چل رہا ہے. میں ڈاکٹر ہوں، مجھے تجربہ ہے. میں نے کہا نہیں مکھیا جی آپ کا تجربہ غلط ہے. اس کے پیر میں موچ نہیں آئی ہے، اس کی ریڑھ کی ہڈی میں درد ہو رہا ہے اس لیے لنگڑاتا ہوا چل رہا ہے. مکھیا جی کی سوچ الگ،
میری سوچ الگ, یہ بھی ڈاکٹر میں بھی ڈاکٹر. ہم نے کہا اچھا ٹھیک ہے. وہ کیا جی سنو, اگر اس کی ریڑھ کی ہڈی میں درد نہیں ہوا, پیر میں موچ ہی نکلی تو 1000 روپیہ میں دوں گا, اور اگر اس کے ریڑھ کی ہڈی میں درد ہوا جو میں نے کہا تو 1000 روپیہ آپ دیجئے گا. شرط لگ گئی. ٹھیک ہے. وہ آیا چلتا ہوا بالکل قریب آ گیا. ہم دونوں نے پوچھا بھائی پیر میں موچ آئی یا ریڑھ کی ہڈی میں درد؟ وہ کہتا کچھ نہیں, کچھ نہیں, نہ موچ نہ ریڑھ کی ہڈی میں درد. ابے پھر تو لنگڑا کے کیوں چل رہا تھا؟ اس نے کہا میری پیر کی چپل ٹوٹ گئی تھی اس لیے میں گھسٹ گھسٹ کے چل رہا تھا. اب دیکھیے دونوں کی سوچ الگ ہو گئی. مکھیا جی ڈاکٹر ہیں, کہہ رہے ہیں اس کے پیر میں موچ. جرجی صاحب ڈاکٹر ہیں, وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ نہیں, اس کی ریڑھ کی ہڈی میں درد. دونوں کی سوچ غلط. ان کا تجربہ بھی فیل, میرا تجربہ بھی فیل. اس لنگڑے نے کیا خود آگے کیا کہہ دیا, نہ موچ نہ ریڑھ کی ہڈی میں درد. ابے پھر کیوں لنگڑا کے چل رہا تھا؟ ارے میری تو چپل ٹوٹ گئی تھی اس لیے گھسٹ گھسٹ کے چل رہا تھا. نکلا کیا؟ کھودا پہاڑ نکلی چوہیا. نہ دونوں کے پیسے بچ گئے. تو کبھی کبھی سوچ ایسی بھی ہوتی ہے. سوچ, اسی لیے قرآن نے کہا ہے بنا تحقیق کیے ہوئے کبھی اپنی زبان سے کوئی لفظ مت بولو. اذا جاءکم فاسق بنبأ, جب تمہارے درمیان کوئی سماج کا برا آدمی کوئی بری خبر لے کر آئے, کسی کے بارے میں کہے فلاں ایسا کر رہا تھا, تو ایک دم اس کی بات مت مان لو بلکہ تحقیق کر لو. آپ کو معلوم ہے امام اوزاعی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں. ذرا دیکھیے ان کے گھر میں ان کی بیوی سے ملنے کے لیے ان کے گاؤں کی ایک عورت آتی ہے اور صبح صبح دروازہ کھٹکھٹاتی ہے. امام اوزاعی رحمۃ اللہ علیہ فجر کی نماز کے بعد قرآن کی تلاوت کر رہے تھے چٹائی پر بیٹھ کر. انہوں نے دروازے پہ دیکھا کوئی آیا ہے, دروازہ کھولا تو سامنے گاؤں کی عورت کھڑی ہے. پوچھا کیسے آئی ہو بہن؟ اس نے جواب دیا آپ کی بیوی سے ملنا ہے. امام اوزاعی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی بیوی سے کہا کہ تم سے کوئی عورت ملنے آئی ہے تو مجھ سے ملو, میں اندر چلا جاتا ہوں. اب امام اوزاعی اندر چلے گئے اور جس چٹائی پر قرآن پڑھ رہے تھے اس چٹائی پر ان کی بیوی نے اس گاؤں کی عورت کو بٹھا دیا, آؤ بیٹھو. وہ عورت جیسے ہی جو گاؤں کی ملنے آئی تھی جیسی بیٹھی چٹائی پر, اس کے پیچھے سے جو شلوار یہ جو تھمس ہوتے ہیں ہپ کا حصہ یہ پورا بھیگ گیا. جیسی بیٹھی وہ پوری شلوار پورا کپڑا اس کے جسم سے چپک گیا, بھیگ گئی. اس نے نظر دوڑائی تو امام اوزاعی کا 3 سال کا بچہ کپڑے اتارے ہوئے ننگا وہیں پر کھیل رہا تھا. اس عورت نے کیا سمجھا کہ ابھی اس بچے نے یہاں پیشاب کر دیا ہے. دیکھیے بچہ ننگا ہو, کپڑا نہ ہو, اور یہ بیٹھی ہو پورا بھیگ گئی. تو اس نے کیا کہا امام اوزاعی کی بیوی سے, تمہیں شرم نہیں آتی؟ تم نے مجھے اس چٹائی پہ بٹھا دیا جہاں تمہارے بچے نے پیشاب کیا ہے. دیکھیے پیشاب پورا میرے کپڑے میں بھر گیا, اب جا کر میں نہاؤں اور کپڑا دھلوں. بچہ 3 سال کا ہے, اب تو اس کا پیشاب بھی پاک نہیں رہا کہ چھینٹا مار کے پاک ہو جائے, اب تو دھلنا پڑے گا. سردیوں کے دنوں میں چٹائی پہ بٹھا دیا. امام اوزاعی کی بیوی کیا کہتی ہے؟ دیکھیے سوچ, دیکھیے اس عورت کی سوچ کیا تھی کہ اس پہ پیشاب ہے. امام اوزاعی کی بیوی کہتی ہے پیشاب نہیں ہے میری بہن, تم شوق سے اس پر بیٹھی رہو, تمہیں ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں. وہ کہتی ہے کہ میں کیسے مان لوں یہ پیشاب نہیں ہے؟ کوئی لوٹا نہیں رکھا, پانی کا کوئی جگ نہیں ہے, کوئی گلاس نہیں ہے کہ یہاں پانی گرا ہوا ہو. یہ بچہ آپ کے کپڑے اتارے ہوئے ہے, مجھے تو یہی اندیشہ کہ اس بچے کا پیشاب ہوگا. امام اوزاعی کی بیوی کہتی ہے کہ یہ میں آپ کو ضمانت دیتی ہوں کہ یہ پیشاب نہیں ہے. بچے نے پیشاب نہیں کیا ہے, لیکن بچے کا کپڑا اتارا, اس نے نالی میں پیشاب کیا, یہاں نہیں کیا ہے, تم بے فکر رہو. اس نے کہا امام اوزاعی کی بیوی سے یہ پیشاب نہیں ہے اور پانی بھی نہیں ہے تو پھر ہے کیا؟ پہلے مجھے بتاؤ, مجھے سیٹسفائی کرو. امام اوزاعی کی بیوی کہتی ہے جب تم مان نہیں رہی ہے تو اب مجھے تجھے بتانا پڑ رہا ہے کہ یہ کیا ہے. سن, جب تو نہیں مان رہی ہے تو سن. میرے شوہر فجر کی نماز پڑھ کے آتے ہیں اور اسی چٹائی پر بیٹھ کر قرآن کی تلاوت کرتے ہیں. قرآن پڑھنے کے بعد پھر وہ اپنے رب سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں اور توبہ کرتے ہیں. اتنی توبہ کرتے ہیں, اتنا روتے ہیں اپنے رب کے سامنے کہ ان کے آنکھوں سے گرنے والے آنسوؤں سے یہ چٹائی بھیگ جاتی ہے, تر ہو جاتی ہے. میری بہن, تم جس چٹائی پر بیٹھی ہو اور جس چٹائی کے سے بھیگ گئی ہو, یہ میرے بچے کا پیشاب نہیں ہے, یہ پانی نہیں ہے, یہ میرے شوہر کی آنکھوں سے گرنے والے آنسو ہیں.
جو اللہ کے خوف سے اور اللہ کے ڈر سے روتے ہیں، جس آنسوؤں سے تمہاری شلوار بھیگ گئی ہے۔ دیکھا آپ نے وہ کیا سوچ رہی تھی اور وجہ کیا نکلی ہے۔ ضروری نہیں ہم کسی کے بارے میں کچھ سوچیں، ضروری نہیں کہ ہم کسی کے بارے میں جو سوچیں وہ صحیح ہو سکتا ہے کہ ہماری سوچ غلط ہو۔ اسی لیے قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن، ایمان والو اے مسلمانوں کبھی اپنے مسلمان بھائی کے بارے میں زیادہ بدگمانیاں مت رکھو، زیادہ بدگمانی نہیں۔ ایک لڑکی کانوں میں لیڈ لگا کر موبائل ہاتھ میں رکھ کر سڑک پر چلی جا رہی ہے اور باتیں کرتی ہوئی جا رہی ہے، ہمارا دماغ فوراً وہی پہنچتا ہے یہ اپنے بوائے فرینڈ سے بات کر رہی ہے۔ ارے وہ جلدی چل رہی ہے، کانوں میں لیڈ لگی ہے، بات کرتی ہوئی جا رہی ہے۔ ضروری نہیں کہ وہ اپنے بوائے فرینڈ سے بات کر رہی ہے، ہو سکتا ہے کہ اس کی بہن بیمار ہو، اس کو ڈلیوری ہو رہی ہو اور وہ کسی کو فون کر کے ہاسپٹل میں بلا رہی ہو، اس لیے وہ جلدی چل رہی ہو۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ جلدی کسی سے بات کرتی ہوئی جا رہی ہے، اس کا باپ کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہو اور وہاں فون آیا ہو کہ بیٹی جلدی آؤ کچھ روپے لے کر۔ ضروری نہیں ہے کہ وہ بوائے فرینڈ سے بات کر رہی ہو۔ اسی لیے قرآن کہتا ہے کسی کے بارے میں زیادہ بدگمانیاں مت پالا کرو، کسی کے بارے میں زیادہ بدگمانیاں مت رکھو، کسی کو تو سوچ دیکھیے ہماری سوچ کیا ہے اور اس کی سوچ کیا ہے۔ میرے بھائیوں سوچ کو بدلنے کی کوشش کرو، سوچ کو بدلو، سوچ کو۔ میرے بھائیوں مولانا جرجیس اور مکھیا جی کی بنتی نہیں، ایک مثال دے رہا ہوں، مولانا جرجیس کی اور مکھیا جی کی بنتی نہیں ہے، آپس میں ناراضگی ہے، نہ یہ مجھے دیکھنا چاہتے نہ میں ان کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ مکھیا جی اپنے گھر کے دروازے پہ کھڑے ہیں، چھت پہ کھڑے ہیں، جرجیس صاحب جا رہے ہیں، نماز کے لیے جا رہے ہیں۔ جرجیس صاحب کی نظر مکھیا جی پر پڑ گئی، جرجیس صاحب منہ ہلا رہے ہیں، ہونٹ ہل رہے ہیں۔ اب مکھیا جی کے دل میں کیا آیا، یہ کمینہ مجھے گالی دے رہا ہوگا، کیونکہ ہماری بنتی نہیں ہے نا، ہم ہونٹ ہلاتے ہوئے جا رہے ہیں، مکھیا جی نے ہمارے ہونٹ ہلتے ہوئے دیکھے، کمینہ ہمیں گالی دے رہا ہے، ضرور دل میں گالی دے رہا ہوں، ہونٹ ہل رہے ہیں۔ مکھیا جی کی یہ سوچ صحیح بھی ہو سکتی ہے، لیکن یہ سوچنے کا پاور اور حق اللہ نے نہیں دیا ہے۔ ہو سکتا ہے جرجیس صاحب کی مکھیا جی سے آنکھیں لڑ گئیں، جرجیس صاحب مکھیا جی کو گالی نہ دے رہے ہوں، یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ وہ نماز پڑھنے جا رہے ہوں اور وضو بنا کے گھر سے نکلے وہ وضو کے بعد کی دعا پڑھ رہے ہوں، یا یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ وہ سبحان اللہ اور الحمدللہ کہتے ہوئے جا رہے ہوں، کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ اسی لیے قرآن کہہ رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن، ایمان والو تم کسی کے بارے میں زیادہ بدگمانیاں مت اپنے دلوں میں پالا کرو، بہت سی بدگمانیاں انسان کو بہت بڑا گناہگار بنا دیتی ہیں۔ ہمیں کسی کے بارے میں بدگمانی پالنے کی ضرورت نہیں ہے، اپنے دل کے اندر اپنے دلوں کو صاف رکھو، اپنی سوچ کو بدلو۔ میں سمجھتا ہوں شاید اب اتنے کم لوگ رہ گئے ہیں کہ یہ میری زندگی کا پہلا ریکارڈ ہو کہ اتنے کم لوگوں میں نے کبھی تقریر کی ہو۔ میرے بھائیوں تقریر کے لیے 1 گھنٹہ کافی تھا، مجھے تو مکھیا جی نے کہا تھا کہ 10 بجے آپ کو ٹائم مل جائے گا، لیکن 12 بجے مجھے بٹھایا گیا۔ مجھے معلوم تھا کہ 12 بجے کے بعد ہی ٹائم ملتا ہے، اگر آج مل جاتا تو واقعی میں بڑی تعریف کرتا۔ آج یہ سوچا تھا کہ بہار کی سرزمین پر 10 بجے ٹائم یہ پہلی مرتبہ مجھے مل رہا ہے، اگر 10 بجے ٹائم دیتے تو میں واقعی تعریف کے جملے بولتا اور کہتا کہ آپ نے ریکارڈ توڑ دیا، لیکن آپ نے مجھے 12 بجے ہی ٹائم دیا، اس لیے آپ اس تعریف کے حقدار نہیں رہ گئے ہیں۔ آپ نے وہی ٹائم دیا جو ہمیں عام جلسوں میں ملتا ہے۔